یعنی ڈاکٹر امبیڈکر نے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے خود کہا تھا کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں کہ یہ ایبسلوٹ رائٹ ہونا چاہیے. تو یہ ایبسلوٹ رائٹ کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ یا جامعہ ہمدرد یہ آٹونومس کلچرل اسپیسز بھی ہیں. They are not only educational institutions, they are also autonomous cultural spaces where the linguistic or the religious minority, those who have established, they have every right to cherish their ideals, their language, their culture, whatever they have, whatever they want to preserve and whatever they want to cherish and whatever they want to promote. And that is their constitutional right and that is their fundamental right. It is not a favor. It is something which has been granted to us by the Constitution of India. And something which has been granted to us by the Constitution of India that cannot be taken away by anybody. Because we all derive our power, all rights, all authority from the Constitution. ان باتوں کے ساتھ چونکہ وقت کم ہے، میرے خیال سے ایک اور ہمارے فاضل مقرر تشریف لا چکے ہیں. میں اپنی بات بس 2-3 منٹ میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. 2-3 منٹ ہے میرے پاس. میں خاص کر کے جب یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا تھا تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے علی گڑھ میں کبھی تعلیم حاصل نہیں کی. کبھی کبھی آپ کو یہ باتیں مبالغے کی حد تک لگتی ہوں گی یا غلو کی حد تک کہ علی گڑھ والے علی گڑھ کی بہت تعریف کرتے ہیں. اور شاید سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی اور دوسرے میدانوں میں بھی ایک لمبی لکیر کھینچیں، ایک لمبی پرواز اپنائیں. تو اسی لیے ان کے لیے ایک خلا تھا، ایک محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ایسا ادارہ ہو یا کوئی ایسی تحریک ہو جس خلا کو سر سید احمد خان صاحب نے پورا کیا اور مدار اسلامیہ کے طلبہ کو ایک بڑا پلیٹ فارم دیا کہ جو اپنی بنیادی اسلامی تعلیمات کے ساتھ جدید علوم میں مہارت پیدا کر کے قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایک بڑا مثبت اور اہم پیغام دے سکتے ہیں اور سماج کو نئی دشا اور دشا دے سکتے ہیں. میں ایک اور بات اس موقع پر کہنا چاہوں گا، چونکہ یہ جشن یوم سر سید چل رہا ہے، اسی کا سلسلہ ہے یہ. ابھی میں ریاض میں تھا پچھلے ہفتے، جہاں جس دن کے یہ تقریب منعقد کی جا رہی تھی 17 تاریخ کو. تو وہاں پر بھی یہ ابھی ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ AMU اولڈ بوائز یا الومنی ایسوسیشن جو بھی ہے وہ ریاض میں بھی ہے. تو وہاں ایک پروگرام ہوا، وہاں پر ہندوستان کے ایک ہندو صحافی وہاں پر ایز اے گیسٹ بلائے گئے، چیف گیسٹ. ان کا نام میں لینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، واقف ہوں گے. انہوں نے اس پلیٹ فارم پر ایک بات کہی جو میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے وہاں پر کہا، میں وہاں تھا لیکن اس پروگرام میں نہیں تھا، میں دوسری جگہ تھا لیکن ریاض میں ہی تھا میں، اس لیے مجھے فوراً یہ بات پتہ چل گئی. تو انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ مسلمان تو بہت ترقی کر سکتا تھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے تو بہت ترقی کی، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی میں ہے وہ ان کا پردہ ہے. یہ انہوں نے AMU کے اولڈ بوائز کے اس پلیٹ فارم سے یہ بات کہی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی اس بات کو کسی نے بھی نہ کنڈیم کیا، نہ ہی کوئی کلیریفیکیشن دیا، مطلب اس کو ایک طرح سے کنٹینیو رہنے دیا. تو یہ بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ AMU جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لا الہ الا اللہ ہمارے سروں پر نظر آنا چاہیے، تو ہمارے عملی طور پر بھی یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ ہمارے پلیٹ فارم جو ہندوستان میں جو لوگ بولنے کی ہمت نہیں کر پاتے، وہ دوسری جگہوں پہ جا کر ان کو ایسا پلیٹ فارم دے کے وہ اس طرح کی بات کہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے یہاں پردہ جو ہے وہ مسلمانوں کی تعلیمی یا کسی بھی طرح کی ترقی کے لیے کوئی رکاوٹ ہے. تو اس بات کا کو غور کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا ہوں. اور ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تحریک کی وجہ سے خاص طور سے یہ امید کرتے ہیں ان لوگوں سے جڑے ہوئے کہ ان لوگوں کے اندر چونکہ سر سید کی ہی یہ تحریک رہی کہ انہوں نے سیاست کے میدان میں بھی وہ جرأت دی ہے کہ جنہوں نے جو ہے اپنے انداز میں سیاست کی اور ملک و ملت کے اپنے انداز میں سیاست کرنا سکھایا ہے. ایسے بے شمار نام ہمارے پاس ہیں. آپ پاکستان کے پہلے صدر لیاقت صاحب کو دیکھیے، وہ بھی علی گڑھ کے ہی پڑھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں ذاکر صاحب ہیں، حامد صاحب ہیں، حامد انصاری صاحب ہیں. سیاست میں بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے ایک لمبی لکیر کھینچی ہے سیاست کے میدان میں. تو ان لوگوں کو بھی ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو اس طرح کے پلیٹ فارم کا استعمال کر جاتے ہیں اور ہم اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے. میں ایک بار پھر یوم سر سید پر اور جشن سر سید پر آپ سب لوگوں کو دل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جشن سر سید جو ہے جس طرح کی سنجیدہ گفتگو یہاں ہوئی ہے، اس طرح کی گفتگو وہاں بھی ہو کہ جہاں ایک عجیب سا ایک وہ ماحول بن گیا ہے. وہاں صرف جو ہے آتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور تھوڑا سا نغمگی ہوتی ہے، تھوڑی سی جو ہے رومانوی کیفیت ہوتی ہے اور تھوڑا سا ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے جیسے کوئی میلہ ہے اور وہاں سے کوئی میسج نہیں جا پاتا ہے. تو جو فکر اور جو نظر سر سید احمد صاحب کی تھی اس کا تو میرے خیال سے بہترین خراج عقیدت یہی ہوتا ہے اس موقع پر کہ ہم ہر سال کوئی نیا اسکول لانچ کریں، کوئی ایسی پلاننگ کریں کہ جب بھی ہم وہاں پر سر سید کے لیے یاد کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس وقت ہم ایک نئے اسکول کا اناؤنس کر رہے
रहे हों कि हमने फला स्टेट में फला जगह पर एक नया स्कूल बनाया जो सर सैयद तहरीक से जुड़ा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। अब मैं शुजात साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खिदमत में मोमेंटो भी पेश करें। और चूँकि हमारे यहाँ पर जो स्पीकर्स थे सब ज़ाहिर है यहाँ कई बार जेंडर इक्वालिटी का जिक्र आया, तो हम इसको भी पूरा कर देते हैं और बस 2 मिनट के लिए अपने तासुरात, जिस शख्सियत का बहुत जिक्र हुआ, प्रोफेसर लियाकत मोइनी साहब जो रिटायर्ड हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे और सजादा नशीन हैं दरगाह मेरे मोहल्ला के, उनकी बड़ी साहबजादी साहिबा जो जामिया हमदर्द के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो कुछ तासुर 2 मिनट पेश करना चाहती हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अब दौर इतना बदला है कि शायद आज के ज़माने में परवीन शाकिर अपने शेर पर दोबारा गौर करती हैं। उन्होंने कहा था किसी वक्त में कि मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। अब इसका उलट होना चाहिए। मोहतरमा डॉक्टर मोइनी साहब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर अफरार आलम साहब, वाइस चांसलर जामिया हमदर्द, चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट, निज़ामी साहब who is the editor, प्रोफेसर मोइबुल हक साहब who is the guest of honor, हफीज़ुर रहमान साहब, शुजात कादरी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस महफिल से मुझे आज ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा से अलीगढ़ पहुंच गई। इतनी बातें, वो कहते हैं ना कि गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, लेकिन वो आज ऐसा लगा कि वो मैजिक रिक्रिएट हो गई। MSO से भी मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। हम लोग बहुत छोटे थे। माय फादर वाज द फाउंडिंग पेट्रन ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इन अलीगढ़, तो वो भी बचपन की याद जो है वो ताज़ा हुई। बद्रुद्दोजा भाई और काफ़ी लोग इससे उस वक्त रिलेटेड थे, तो वो सारी बातें भी, और बहुत खुशी हुई कि हम लोगों ने उस वक्त शुरू करा था और कितना ये आगे बढ़ा है। सर सैयद अहमद ख़ान साहब की इतनी बातें हुई, हम वहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं और अब अल्लाह का शुक्र है कि हम जामिया हमदर्द फैकल्टी भी हैं और यहाँ इतनी जेंडर इक्वालिटी की बात हुई। तो एक पॉइंट मैं ज़रूर करूँगी कि सर की लीडरशिप में, सर हमारे वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी में, सर की लीडरशिप में आप आइए और जामिया हमदर्द में देखिए, उससे ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना ज़्यादा सर ने, मतलब सारे स्टूडेंट्स हमारे मोर देन 50% गर्ल्स हैं। हमारे यहाँ जितने इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं, रोल्स हैं, उसमें इतना लेडीज़ को आगे इनकरेज किया जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जितनी जेंडर इक्वालिटी है, और दैट इज़ विद पर्दा इन एवरीथिंग, जिसकी जो चॉइस है उसके साथ है। तो सर की लीडरशिप में हम यहाँ पहुँचे हैं और सर बहुत ट्रस्ट करते हैं अपनी जितनी लेडी फैकल्टीज़ हैं, लेडी स्टाफ है, उसको भी। तो ये हमारे यहाँ का एक बहुत यूनिक पॉइंट है जो मैं सबके सामने कहना चाहती हूँ। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने एक बहुत पहले शेर सुना था अल्लामा इकबाल साहब का, खिराज अक़ीदत था सर सैयद अहमद ख़ान साहब को, और वो मैंने 30 साल पहले याद करा था एक स्पीच कॉम्पिटिशन के लिए। मुझे वो आज भी याद है और इतनी बातें हुई, तो बस मैं वही शेर एक अर्ज़ करना चाह रही थी कि आया हमारे देश में एक खुशनुमा फ़कीर, आया और अपनी धुन में गज़ल ख्वां गुजर गया, वीरान राहें खल्क से आबाद हो गईं, सुनसान में कदों का नसीबा संवर गया। आज भी खल्क से आबाद हैं वो राहें। और इस शेर की बुनियाद पे मैं ये सोचती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सर सैयद अहमद ख़ान एक सूफ़ी थे। एक ऐसी बरकत आपको नज़र आएगी अलीगढ़ में जो डिवाइन है, जो सुपर नॉर्मल है, जो सुपर नेचुरल है, और वो बरकत हम सब कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वहाँ की हर चीज़ में वो बरकत है जो हम जहाँ जाते हैं अलीगढ़ के ताल्लुक़ के बाद वो हमें आगे लेके जाती है। तो विलियम मोयर की किताब का जब सैयद अहमद ख़ान ने जवाब दिया तो उन्होंने अपने दोस्त को ये भी लिखा उस ख़त में कि मुझे लगता है कि अगर मैं इस बात का जवाब दे सकूं विलियम मोयर की, तो ये मेरे लिए जो है वो एक मग़फ़िरत का रास्ता बनेगा। सच अ डिवोट मुस्लिम, इश्क़ इलाही, इश्क़ रसूल और इश्क़ कौम। और इश्क़ कौम जो है वो सूफिया इकराम की सबसे बड़ी जो एक वो होती है। तो यही बस मैं पॉइंट यहाँ इतने बड़े बड़े लोगों के सामने एक मेरा ये सोच थी जो मैं पेश करना चाहती थी। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।  बहुत बहुत शुक्रिया सर सैयद।
اکثر اس بات کا بھی ذکر کرتے تھے کہ میدان محشر میں اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کیا لے کر آئے ہو تو میں کہوں گا کہ الطاف حسین حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ذکر ہوئے وہ ان کے عقیدے اور ان کی روحانیت کو درشانے کے لیے کافی ہیں۔ میرے خیال سے میں اب ووٹ آف تھینک کی فارمل رسم کے لیے محمد یوسف صاحب جو کیمپس سیکریٹری ہیں ایم یو میں ایم ایس او کے، اور میں خود بھی ایم ایس او کا جس وقت میں فارم 5 روپے کا اس کی ممبرشپ رکھی گئی تھی تو جامعہ اشرفیہ میں 92 میں وہ فارم آئے تھے اور سب سے پہلے ہم نے خود بھرے بھی تھے اور وہ بھروائے بھی تھے۔ اس زمانے میں شاید بدر الدجا صاحب ہی پریسیڈنٹ ہوا کرتے تھے۔ تو ہمارا وہ جو شعر ہے کہ ہمارے عہد کا پتھر کوئی نیا تو نہیں، جبھی کا سنگ سے رشتہ بہت پرانا ہے، تو ہمیں بھی شاید 32 سال ایم ایس او کا ممبر بنے ہوئے اس زمانے میں گزر گئے، اور لہذا لگے ہاتھ جو ہے وہ میمنٹو بھی معزز مہمانوں کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے، اور یوسف صاحب ووٹ آف تھینک پیش کریں۔ ہاں پہلے میمنٹو کرا دیں۔ ڈاکٹر شجاعت علی قادری صاحب مہمان خصوصی کی بارگاہ میں میمنٹو پیش کریں گے۔ جناب مدثر اشرفی صاحب جو پریسیڈنٹ ہیں وہ پروفیسر محب الحق صاحب کی خدمت میں میمنٹو پیش کریں۔ اور ذیشان صاحب عبد الماجد نظامی صاحب کی بارگاہ میں میمنٹو پیش کریں۔ اور اب یوسف صاحب ووٹ آف تھینک دیں گے، اور اس کے بعد ہائی ٹی کے لیے ماڈریٹر آئیے، آپ کی ہائٹ لمبی ہے۔ بہت بہت شکریہ محمد یوسف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے آخری وقت میں ایم اے او کالج کے طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے سر سید نے کہا تھا، میرے پیارے بچوں، یہ ادارہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس ادارے کی روشنی کو تب تک پھیلاتے رہو گے جب تک دنیا سے اندھیرا دور نہ ہو جائے۔ سر سید کی اس امید کو آپ تک پہنچاتے ہوئے میں محمد یوسف بحیثیت ایم ایس او نیشنل کیمپس سیکریٹری اور پراؤڈ علیگ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر افسار عالم صاحب کا شکر گزار ہوں میں، آج کے مہمان اعزازی شانتنو مکھرجی جی کا جو تشریف لے جا چکے ہیں۔ ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں پروفیسر محب الحق صاحب کا، سینئر جرنلسٹ ڈاکٹر نظامی صاحب کا، کہ سر آپ سب نے اپنا بیش قیمتی وقت نکال کر آج اس محفل کو رونق بخشی اور ہمارے اندر کانفیڈنس بلڈنگ کا کام کیا جو دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب نے اس محفل کو رونق بخشی۔ بہت شکریہ میں پیش کرتا ہوں چیئرمین ایم ایس او ڈاکٹر شجاعت علی قادری صاحب کا، ایم ایس او پریسیڈنٹ مدثر اشرفی صاحب کا، اور ایم ایس او جنرل سیکریٹری جشان احمد کریمی صاحب کا، کہ یہ انہی کی محنت ہے جو آج یہ بہت ہی کامیاب محفل رہی۔ میں شکر گزار ہوں آج کے ناظم ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کا کہ ان کی نظامت کے بغیر یہ محفل ادھوری رہ جاتی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں دیگر مہمان حضرات کا، شکریہ ادا کرتا ہوں اے ایم یو جامعہ اور دیگر یونیورسٹی سے تشریف لائے طلبہ حضرات کا، میڈیا پرسنز کا، انڈیا انٹرنیشنل سینٹر کے اسٹاف کا، اور آپ سب کا کہ آپ سب نے اپنا بیش قیمتی وقت نکال کر ہمیں عزت بخشی۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں علی گڑھ کا کہ علی گڑھ کی بدولت ہی میں آج یہاں پہ آپ سب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ الوداع لیتا ہوں کہ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض علی گڑھ لیکن، ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض علی گڑھ لیکن تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ آپ لوگ یہیں سے باہر نکل کے